نہیں، میرا کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہے. نیب کم از کم معافی مانگ لے، اتنا تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ جعلی کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں یار ہم سے غلطی ہوگی، ہم دباؤ میں تھے. اب یہ پتہ نہیں دباؤ کس کا تھا. عمران خان صاحب تو اس وقت دعوے کرتے تھے کہ میں نے فلانے آدمی کو گرفتار کروایا ہے، بڑے مجمع میں جلسوں میں کہتے تھے، نام لے کر کہتے تھے. اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، وہ باجوہ صاحب کرواتے تھے. تو باجوہ صاحب بھی یہ بات ماننے سے تیار نہیں ہے. ایک لائن چاہیے، ایک لائن اور لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، وہ چلا لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی جان بچا رہے تھے. یہ اس ملک کی حقیقت ہے. جب تک یہ ادارہ ہے نیب کا، یہ ملک نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں. آپ نے جو ریلیف دینی ہے آپ دے سکتے ہیں اضافی قرضہ لے کر. اس قرضے کا بوجھ کل پھر عوام نہیں برداشت کرنا ہے. آج جج صاحبہ نے جو پٹیشنز دی گئی تھیں کہ یہ کیس اس عدالت میں نہیں چل سکتا، اس میں میری پٹیشن نہیں تھی، لیکن جو باقی 3 کو ایکیوزڈ ان کی پٹیشنز تھیں کہ جو یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا اس عدالت میں، تو انہوں نے منظور کر دی ہیں اور یہ کیس اب کہیں اور بھیجا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج اس عدالت میں 3 سال سے زیادہ ہو گئے کہ اس کیس کو چلایا جائے. میری پہلے دن سے درخواست تھی، آج بھی یہ درخواست ہے کہ یہ کیس چلائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ ان کیسوں میں کیا ہے اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ 3 سال سے ہم یہاں پیش ہو رہے ہیں، نہ نیب آتی ہے نہ گواہ آتے ہیں. جو گواہ آئے ہیں انہوں نے کوئی 1-2 گواہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی بات ہمارے خلاف نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی یہاں لایا گیا ہے. تو آج سوال یہ ہے، اور یہ چیئرمین نیب صاحب جو نئے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ ان معاملات کا ازالہ کیسے کریں گے. یہ جو جعلی کیس آپ نے بنائے ہیں، آپ کے ادارے نے بنائے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ ہوگی ان انویسٹیگیشن آفسر سے کہ آپ نے کس بنیاد پر کیس بنائے تھے، یا آپ دباؤ میں کیس بنائے تھے، یا یہ سیاسی کیس تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ جس کیس کا نہ سیر ہو نہ پیر ہو. اور یہ وہ کیس ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا اس کیس کے بارے میں، اگر اس کو پڑھ لیا جاتا اسی دن تو یہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتا تھا. یہ واضح حقیقت ہے. سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ کے آغا صاحب کا ڈبل بینچ جو تھا، جس نے ریٹن فیصلہ دیا کہ اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ فیصلہ پڑھ لیا جاتا تو یہ کیس بن نہیں سکتا تھا. 3 سال یہ کیس چلتا رہا. ادارے کا وقت بھی ضائع ہوا، ہمارا بھی وقت ضائع ہوا، آپ حضرات کا وقت بھی ضائع ہوا، اور تاثر عوام میں یہ جاتا ہے کہ بہت بڑا کیس ہے، پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا ہے، کون سی کرپشن ہو گئی ہے. حالانکہ پہلے دن یہاں بھی کہا گیا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے. آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتا دیں وہ کون سی ہماری اتھارٹی تھی جس کو ہم نے مس یوز کیا ہے. یا اس کا کوئی جواب نہ نیب دے پائی ہے، نہ عدالت میں کوئی گواہ دے پایا ہے کہ یہ الزام کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اثرات کیا ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ 3 سال سے جو 4 لوگ اس کیس کے اندر تھے ان کی زندگی مفلوج تھی. نہ نوکری کر سکتے تھے نہ کاروبار کر سکتے تھے. ان کی بدنامی جو اخبارات میں ہوتی تھی وہ علیحدہ ہے. جو ان کا مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو ذہنی انتشار ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو ان کی بدنامی ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو نیب کم از کم معافی مانگ لے، اتنا تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ جعلی کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں یار ہم سے غلطی ہوگی، ہم دباؤ میں تھے. اب یہ پتہ نہیں دباؤ کس کا تھا. عمران خان صاحب تو اس وقت دعوے کرتے تھے کہ میں نے فلانے آدمی کو گرفتار کروایا ہے، بڑے مجمع میں جلسوں میں کہتے تھے، نام لے کر کہتے تھے. اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، وہ باجوہ صاحب کرواتے تھے. تو باجوہ صاحب بھی یہ بات ماننے سے تیار نہیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپس میں طے کر لیں کہ کس نے کیا کروایا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ان کے معاملات کا ازالہ کون کرے گا؟ ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ تو آج چیئرمین نیب کی یہ اگر قانونی نہیں تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے. یہ کیس بنائے کیوں گئے،
کیوں حد تک کی گئی لوگوں کی عدالتوں میں بلا بلا کر، کیوں ان کی زندگیاں مفلوج کی، تو کم از کم ایک معذرت ہی کر دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میں نیب صاحب سے کہتا ہوں چلائیں اور کیمرے لگا کر چلائیں، جس طرح ہم یہاں کھڑے ہیں آج، تو کیمرے عدالتوں کے اندر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کیسوں میں ہے کیا۔ ہم عمران خان طرح چھپنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیس چلاؤ، ہم نے کبھی بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا، ہم نے کبھی ریمانڈ سے گھبراہٹ ہم نے نہیں دکھائی، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے۔ گھر میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی، عدالتوں میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر سامنے جو کرنا ہے کر لیں، کسی نے ریمانڈ لینا ہے، جوڈیشل بھیجنا ہے، جیلوں میں بھیجنا ہے، جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور آج ملک جس انتشار میں ہے یہ انہی معاملات کی وجہ سے ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا پاکستان نہیں چلے گا۔ اگر آج آپ ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو ادارہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، جو حکومت کے نظام ہے، وہ نیب کا کابینہ کی کمیٹیاں فیصلہ نہیں کرتی تو ملک کیسے چلے گا؟ ہر آدمی سوال کرتا ہے جی وہ یہ کرپشن ہو گئی، وہ کرپشن ہوگی۔ کرپشن پکڑے نا اگر کرپشن ہوئی ہے، لیکن ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے کہ اگر یہ ادارہ رہا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں جو ارباب اختیار ہیں۔ میں نے بارہا وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ایک لائن کی ترمیم چاہیے نیب کے آرڈیننس میں کہ نیب آرڈیننس 1999 ریپیل کیا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی ترمیم نہیں چاہیے، ایک لائن چاہیے۔ ایک لائن اور لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، وہ چلا لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دی کہ اپنی جان بچا رہے تھے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ ہم آج کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے یہ ترمیم کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہ ترمیم جس کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ جب تک یہ ادارہ ہے نیب کا، یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کریں، اس ادارے کو ختم کریں، اس ادارے کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں کہ جو ادارہ سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا، اس نے پچھلے 24 سال میں کتنے سیاستدانوں کا احتساب کیا ہے، کتنے کیس بنے ہیں، ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ چیئرمین نیب صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، آئی اوز کو وہاں بلائیں، ان کے سامنے یہ کیس رکھیں کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا تھا، آپ کے دستخط سے عدالت بھیجا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہاں پر ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے کہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ جو چکر ہے کہ آج یہاں سے کیس وہاں جائے گا، پرسوں وہاں جائے گا، تو ہمارے عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہوئے۔ یہ تاثر کہ یہ کیس آج ختم ہو گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی عدالت میں بھیجا جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا۔ تو اثر نو ہم کل کسی اور عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کے فیصلہ کرنے ایک دفعہ کیمرے لگائیں، عوام کے سامنے گواہ بٹھائیں، تو ایک دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جناب شاہد صاحب یہ بتائیے گا، بطور سابق وزیر اعظم آپ جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ بھی نیب کورٹ آرگومنٹ کے تحت چلانے چاہیے؟ کیونکہ خواجہ عاطف صاحب کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی تمام تر کیسز؟ دیکھیں، کیس وہاں پر چلتا ہے جہاں عدالت کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، تو کسی اور عدالت میں چل سکتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیس ہوں، سیاسی لوگوں پر جو کیس بنتے ہیں، ان کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، وہ ایک ہی جماعت کو ختم کرنے کے سارے پلان بنا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس وقت بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف دیا گیا؟ کیونکہ اس وقت جو سننے میں آ رہا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی کسی جماعت کو نہیں ختم کر رہا۔ اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری جو بات ہے ریلیف کی بات ہے، آپ اپنے ملک کی معیشت کا جائزہ لیں، پھر آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ ملک میں کیا ریلیف دی جا سکتی ہے اور کیا نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ملک آج وہ ملک ہے جو سود کے علاوہ، اور سود کا ایک حصہ بھی قرضے لے کر ادا کرتا ہے۔
آپ نے جو ریلیف دینی آپ دے سکتے ہیں اضافی قرضہ لے کر، اس قرضے کا بوجھ کل پھر عوام نہیں برداشت کرنا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے معاملات بڑی ذمہ داری سے چلانے پڑیں گے۔ یہ ریلیف کی جو بات ہے، اس میں ریلیف یہی ہے کہ مزید بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے، ایسا اس کا بندوبست کیا جائے اور حکومت کے نظام کو درست کیا جائے۔ یہ نظام نہیں چل رہا، آج کی ریلیف کل کا بوجھ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں، اور بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ 1 پیسے کی ریلیف دیں گے، کل 1 روپے کا بوجھ ڈالنا پڑے گا۔